ربک فحدث، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اے خداوند عالم، تو علام الغیوب ہے، تو ہمارے ارادوں کو، ہمارے پروگرام کو جانتا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ تیرے بندے تیرے رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اور تیرے تاجدار ولایت شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم سید سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اس میٹیریل ورلڈ میں اسپریچل ازم یعنی روحانیت کا سبق 4 سال سے پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل اور دماغ کو سکون دینے کے لیے، دوسروں کو پیس آف مائنڈ اور ریسٹ آف ہارٹ کی طرف بلانے کے لیے اس مسجد جامع میں تھرسڈے ویکلی حلقہ ذکر کا پروگرام شروع ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام 1965 2 ستمبر کو باقاعدہ طور پر میری موجودگی میں شروع ہوا۔ 2 ستمبر 1965 کو تھرسڈے ویکلی حلقہ ذکر کا پروگرام اس مسجد جامع میں اس لیے شروع کیا گیا کہ میٹیریل ورلڈ میں جو پریشان لوگ ہیں، جن کے دل کے سکون کے لیے، دماغ کے چین کے لیے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ملتا، انہیں دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ جب وہ اللہ کو یاد کریں گے تو ان پر خدا کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اے ذکر کرنے والوں، خدا کو یاد کرنے والوں، خوش نصیب ہو اور یقین کرو، اور ہمارا ایمان ہمیں اپیل کرتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ 200 جمعرات کو ہم حلقہ بنا کر خدا کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 200 مرتبہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کی رحمت ہم پر جاری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا بند تعالیٰ کی رحمت کا بھی ہم پر نزول ہوا۔ خدا بند تعالیٰ کرے کہ ان رحمتوں کو ہم نے پورے طور پر اپنایا ہو اور پورے طور پر حصہ لیا ہو۔ اے الہ العالمین، آج جبکہ تھرسڈے ویکلی حلقہ ذکر کی 2ری سینچری ہم منا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2 ستمبر 1965 کو ہمارا پہلا حلقہ ذکر شروع ہوا، اور اس کے بعد 27 جولائی 1967 کو ہم نے فرسٹ سینچری بنائی، اور آج جبکہ 3 جولائی 1969 ہے، ہم 2ری سینچری بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے میٹیریل ورلڈ میں اس قسم کے پروگرام کا جاری رہنا نہایت ہی مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی اسپریچل پروگرام کو اور ایسے پروگرام کو جس کا تعلق اللہ کی یاد سے ہو، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ملتے ہیں جو ان چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ خدا بند تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اور میرے عزیزوں نے، میرے دوستوں نے ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس پروگرام میں آنے کے لیے نہ موریشس کا سیزن انہیں روک سکا، نہ یہاں کی رات ان کے راستے میں حائل ہوئی، نہ یہاں کا ویدر انہیں روک سکا۔ وہ بارش میں بھی یہاں آئے، جب بادل کڑکتے اور برستے تھے، اس ماحول میں بھی ان کا آنا ہوا۔ مختصر یہ کہ ذکر کی مجلس میں جو آیا
اور جس کو یہاں کا مزہ ملا، ٹیسٹ ملا، وہ برابر اٹینڈ کرتے رہے، برابر آتے رہے، یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم سے آج ہم دوسری سینچری اس کی منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس موقع پر میں آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اپنی موومنٹ کو ذرا تیز کر دیں۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے کچھ زیادہ آپ کو کرنا ہے۔ کیوں کہ آپ کو صرف جامع مسجد میں بیٹھ کر ذکر ہی نہیں کرنا، بلکہ جامع مسجد سے باہر نکل کر کے آپ کو سر سے پاؤں تک اسلام کا پیغام بننا ہے۔ آپ عملی اسلام کا نمونہ بن کر، اسلام کا ماڈل بن کر، اسلام کا سبق بن کر آپ دوسری قوموں کے سامنے آپ کو جانا ہے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی چال کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ان کا اسلام ہے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو فکر بھی کرنی ہے، آپ کو سوچنا ہے۔ جب تک فکر نہیں ہوگی ذکر میں مزہ نہیں ملے گا۔ کیوں کہ جو چیز پوری اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ ذکر کا سلسلہ اس وقت تک میرے دوستو اس وقت نہایت ہی اچھا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ فکر بھی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عظیم عطا فرمایا۔ آپ یہ تو سن چکے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی جماعت جو ذکر کرتی ہے اس جماعت کا تذکرہ زمینوں میں بھی ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا تذکرہ آسمانوں پر بھی ہو رہا ہو اور فرشتے بھی ہم گناہگاروں کا ذکر کر رہے ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فضل فرمائے تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کا جو پروگرام اور آج کی جو سینچری ہے، موریشس کے لوگوں نے اس کو سراہا، اخبارات نے اس کو باقاعدہ طور پر شائع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا، پاکستان، سیلون اور ساؤتھ افریقہ کے زندہ دل مسلمانوں نے، یہاں کی مینیجنگ کمیٹی، یہاں کے ذکر کرنے والے مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان اور سنی رضوی کے اراکین کے نام کانگریچولیشنز پیغام، مبارکبادی کے پیغام تھے۔ ابھی آپ نے آج اخبار میں دیکھا کہ الحاج اے جی خان صاحب کی طرف سے ایک میسج بھی آیا ہے، مسلم اسمبلی کیپ ٹاؤن کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا گیا، اور آج ہی میں نے کیپ ٹاؤن کے مسلمانوں کی طرف سے اور خصوصی طور پر پامو میٹ فیکٹری کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبدالقادر فاریکر کی طرف سے ایک ٹیلی گرام ہم نے آج ہی ریسیو کیا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام پیش کیا اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں انہوں نے دل مبارکباد پیش کیا۔ میرا مقصد اس بتانے سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بات حاصل کر لی، بلکہ بتانا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اس سلسلے کا خیر مقدم جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ ڈربن کے مختلف مساجد میں حلقہ ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کے ذکر کا سلسلہ کم از کم میرے علم کے مطابق ڈربن میں 3 مقام کے اوپر جمعرات کے ذکر کا سلسلہ وہاں بھی الحمدللہ جاری ہے، اور وہاں کے زندہ دل مسلمان بھی اس سلسلے کو جاری رکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے دوستو ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے مسرت کا باعث ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ خدا بند عالم تو نے ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائی ہے اور آئندہ بھی ہمیں اچھی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، دل امنڈ آیا اور دل چاہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، تو سنیے۔ ماہو دن سالو اوقات کیا کیا دیے، اللہ تعالیٰ نے مہینے بھی دیے، دن بھی دیے، سال بھی دیے اور اچھے اوقات بھی دیے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ دن ہمیں نہ ملتے، زندگی نہ ملتی، یہ دن ہمیں نہیں ملتے، یہ اچھے وقت ہمیں نہیں ملتے، تو پھر ہمیں یہ موقع کہاں سے ملتا؟ میرے دوستو، اس پر فخر مت کرو کہ تم عبادت کر رہے ہو، بلکہ شکر اس پر کرو کہ معبود نے تمہیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ ہم نے عبادت کی ہے یا ہم نے ذکر کیا ہے بہت بات، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ شکر اس پر کرو کہ معبود نے اور جس کا تم ذکر کرتے ہو اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم نے اس کی راہ میں اور اس کے ذکر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ماہو دن سالو اوقات کیا کیا دیے۔ آنے والا انسان جب موریشس کی ہسٹری لکھے گا
تو 1965 سے لے کر 69 تک کے جو دن یہاں گزرے ہیں میرے دوستوں، وہ معمولی دن نہیں. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کیسے کیسے یہاں فنکشنز ہوئے، کیسے کیسے یہاں پروگرام بنائے گئے، کیسی کیسی گیدرنگ ہوئی. میرے دوستو، اس 4 سال کے عرصے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور جو کچھ کام ہوا، میرے دوستو، وہ ایک انصاف پسند آدمی کے لیے جو آنکھ رکھتا ہو، میرے دوستو، وہ گواہی دے گا کہ ان 4 سالوں کے عرصے میں اللہ کے فضل و کرم سے دین کا بہت بڑا کام ہوا. ہم نے میرے دوستو امامت اور خطابت کے علاوہ ہم نے جامع مسجد کو پروپیگیشن کا ایک مرکز بنایا، اور یہاں سے ہم نے ہر سرکل میں کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا ہو اور زیادہ سے زیادہ یہاں سے دین کی خدمت ہو. جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے پمفلیٹ بھی شائع کیے، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے میگزین کے لیے بھی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ماریشس کی جامع مسجد سے باہر نکل کر کے دوسرے مقامات کے اوپر بھی تبلیغ ہم نے کی. میرے دوستو، اگر سوچو تو یہ بھی ایک فیض ہے جو جامع مسجد کی طرف سے جاری ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور لوگوں کو اچھی نظر عطا فرمائے کہ وہ حق کو حق سمجھیں، اچھے کو اچھا سمجھیں اور برے کو برا سمجھیں. ماہ و دن سال و اوقات کیا کیا دیے، ان میں پھر ذکر کے حلقے 200 دیے. ان ایام میں حلقے ذکر کے 200 ہمیں مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب میری اور آپ کی اور سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اب بحق شہدی شہ اولیاء، اب بحق شہدی شہ اولیاء، اے خدا جاری ہوں یہ صدا سلسلے، اے خدا جاری ہوں یہ صدا سلسلے. خدا بند عالم اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھ، اور ہماری قوم میں، ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو پیدا کر کہ جو اس سلسلے میں ہمیشہ حصہ لیتے رہیں. اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد اور آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں تو بالکل وجہ ہوگا کہ آپ ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اور ذکر کس کا کرتے ہیں؟ اس کا کہ جو رب العالمین ہے، خدا کا ذکر کرتے ہیں. اور جس قوم کو خدا کے ذکر کی حلاوت حاصل ہو جائے، جس قوم کو خدا کے ذکر کا اسٹیج اور خدا کو یاد کرنے والا اسٹیج جس قوم کو حاصل ہو جائے، اس قوم سے زیادہ خوش نصیب کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ خدا بند عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اپنے آپ کو حی قیوم کے سپرد کر دیا. یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن خدا کی یاد اور خدا کا ذکر باقی رہے گا. آپ خدا کو یاد کیجیے، خدا کا ذکر کیجیے. ہو سکتا ہے کہ ذکر کی برکت سے جس دن آپ دنیا سے جائیں گے تو آنے والی نسل آپ کو بھی یاد کرے گی. عزیزو دوستو، ذکر کی برکتیں یہی کیا کم ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے. یہی کیا کم ہے کہ ہم دنیا کی لغویات سے بچ کر اور اپنے آپ کو بچا کر رب العالمین کا نام لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں انٹرنل پاور یعنی نفس امارہ کی اصلاح کا موقع ملتا ہے. خدا بند عالم ہمیں یہ توفیق دے اور آج کے دن کو میرے لیے اور تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت اور مسلمانان مورشید کے لیے مبارک کر کہ ہم اس دن کے فیوضات کو اور اس رات کے فیوضات کو حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے چل کر کے زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں اور ہم اپنے آپ کو اسلام کا بہترین ماڈل بنا سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر 3 قسمیں ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر جوارح. زبان سے آدمی ذکر کرتا ہے، دل سے ذکر کرتا ہے، یا جو آدمی کے ہاتھ پاؤں ہیں اس سے بھی آدمی ذکر کرتا ہے. اور نماز میں یہ تینوں ذکر پائے جاتے ہیں. نماز میں زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے، نماز میں دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو ہاتھ پاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے. اس لیے آج کے مقدس دن کے شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کھڑے ہو کر کے بارگاہ احدیت میں 6 رکعت نفل پڑھیں اور 6 رکعت نفل پڑھ کر کے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ دوسری سینچری کا موقع عطا فرمایا. تو آئیے کھڑے ہو جائیے اور 6 رکعت نفل پڑھیے.
قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس فنکشن کی برکت سے صلاۃ اوابین پڑھنے کا موقع مل گیا. وہ صوفیاء کاملین جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، آج ہم نے اسی طریقے پر عمل کیا اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ پیش کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں. ہم نے یہ نماز پڑھی ہے. خداوند عالم ان 6 رکعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اور بھی رکعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے اور ہمارے دل اور زبان دونوں کو پاک کر دے اور سچا اور پکا مسلمان ہمیں بنائے. آئیے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکل کشا کے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق مجھے میں اپنے پاس کرے میں خدا کے واسطے، صادق الاسلام کر کے راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے، اپنے گنجنے دے باصفا کے واسطے، میرے شبلی شہر دنیا کے کتوں سے بچا عبد واحد دنیا کے واسطے، سوریا کا سچا کے ہم کو بہا دے محمد کو سعید سادہ کے واسطے، آخری کا قادری قادری میں قادر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اے خداوند عالم، تیری بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے والے حاضر ہیں، ان کے نذران عقیدت کو قبول فرما. خداوند عالم، حسنات اور یہ طعام اور یہ نمازیں، اذکار، تسبیحات سب کچھ تیرے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کاملین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کاملین، حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد سیدی سندی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور امام اہل سنت علیہ وإلى سائر علماء اهل السنة والجماعة وإلى سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات. خداوند عالم، پریشانوں کو اطمینان عطا فرما، بے چین کو چین دے دے، بیماروں کو آرام دے. خداوند عالم، اس ذکر پاک میں شرکت کرنے والے، آنے والے
دامے درے میں قدم سخن حصہ لینے والے خدا بند عالم سب کے دین میں دنیا میں ایمان میں حال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. آج کی یہ تقریب آپ کو مبارک ہو. اب لنگر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تمام حضرات چلیں اور لنگر تقسیم ہوگا، وہاں کھائیے کھانا، اور اس کے بعد وقت پر عشاء کی اذان ہوگی اور اذان نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر حلقہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آئیے قادری لنگر کی طرف ہم لوگ چلیں.